फरमाते शब बारात की 5 खुसूसियात हैं। नंबर 1, इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। मसलन आइंदा साल किसे कितनी रोजी दी जाएगी, कौन आइंदा साल हज करेगा, कौन दुनिया से चला जाएगा, कौन जिंदा रहेगा, सब कुछ बताकर फरिश्तों को ड्यूटियां लगा दी जाती हैं। तो कितनी सेंसिटिव रात हो गई कि फैसलों की रात है। उस रात हमें अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना है, रिस्क में बरकत मांगनी है, लंबी नेकियों वाली जिंदगी मांगनी है, हज और उम्रे और मदीने की सआदत मांगनी है। तो ये रात इस तरह के फैसलों की रात है। फिर दूसरी बात फरमाई, इस रात में इबादत के खुसूसी फजाइल हैं। मसलन अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा शबे बारात में 100 रकत नफल पढ़े, अल्लाह पाक उसके पास 100 फरिश्ते भेजता है। उनमें से 30 फरिश्ते उसे जन्नत की बशारत देते हैं, 30 फरिश्ते उसे जहन्नम से आजादी की खुशखबरी देते हैं, और 30 फरिश्ते उसे दुनियावी आफतों से बचाते हैं, और 10 फरिश्ते उसकी शैतान से हिफाजत करते हैं। है थोड़ा मुश्किल, लेकिन अगर 100 रकतें पढ़ ली जाएं, सुभान अल्लाह, और इतना बड़ा इनाम मिल रहा है, तो क्यों नहीं ये रात अल्लाह की बारगाह में इबादत में गुजारें। तीसरी खुसूसियत, इमाम राजी फरमाते हैं, इस रात की तीसरी खुसूसियत यह है कि नुज़ूलुर रहमा, यानी अल्लाह पाक की रहमत छमा छम बरसती है। इमाम फखरुद्दीन राजी जो बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है, तफसीर कबीर बड़ी किताबों में से किताब आती, चौथी खुसूसियत बयान करते हैं, इस रात उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश करके उन्हें जहन्नम से आजादी अता की जाती है। और 5वीं खुसूसियत यह है कि शब बारात नबी पाक अलैहिस्सलाम का मनसब शफाअत मुकम्मल हुआ। रिवायत के मुताबिक नबी पाक ने शाबान की 13वीं रात अल्लाह करीम की बारगाह में सवाल किया, तो आपकी 1/3 उम्मत, 1/3 उम्मत आपके सिपुर्द कर दी गई। नबी पाक ने 14वीं रात शाबान की दुआ की, तो 2/3 यानी 2/3 66-67% उम्मत आपके हवाले कर दी गई। गोया शफाअत का मुजदा सुनाया गया। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने 15वीं रात दुआ की, तो अल्लाह ने सारी उम्मत आपके सिपुर्द कर दी। मनसब शफाअत कंप्लीट हुआ है शबे बारात। शायर लिखते हैं ना, आई शबे बारात ये है बरकतों की रात, आई शबे बारात ये है बरकतों की रात, लुत्फो करम की रात है ये रहमतों की रात। फिर दुरूद पढ़ें तो रोजी में बरकत होती है, दुआएं कबूल होने लग जाती हैं, टेंशन दूर हो जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। कसरत से दुरूद पाक पढ़ें तो बार बार मदीने जाने का शरफ भी मिल जाता है। नबी पाक का दीदार करना चाहें तो दुरूद पाक कसरत से पढ़ें, आका दुरूद पढ़ने वालों पर अपना करम फरमाते दीदार भी करवा देते हैं। तो दुनिया में भी कमाल है दुरूद पाक, और इंशाअल्लाह महशर के दिन भी दुरूद पाक की बरकतें मिलेंगी। तो इस वजीफे को अपनाइए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, बहुत सारी इजादें हुई हैं, बहुत सारी इन्वेंशंस हुई हैं, और बहुत सारी पेशन गोइयां, प्रेडिक्शंस भी होने लग गई। यानी अब महकमा मौसमियात बता देता है कि बारिश आने के कब कब इम्कानात हैं, फला दिन तूफान आ सकते हैं, फला वक्त बहुत जबरदस्त तेज हवाएं चलेंगी, फला दिन फला वक्त सूरज ग्रहण लगेगा, फला दिन चांद ग्रहण होगा। अल्लाह अकबर। बहुत सारी बातें। अब तो ये सर्दियों के दिन आ रहे हैं, तो फॉग, यानी जब नजर कम आता है तो पंजाब की तरफ हमारे पाकिस्तान में ज्यादा होती है, तो फॉग के बारे में भी मौसमियात बता देता है। पेशन गोइयां पहले से होने लग गई, साइंस बड़ी तरक्की कर गई। मगर क्या आप जानते हैं कि अनकरीब कायनात का एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी, कोई रडार, कोई सैटेलाइट, कोई भी इस हादसे का पेशगी यानी थोड़ा पहले भी इशारा भी नहीं दे सकेगी। पता किसी को नहीं चलेगा कि ये इतना बड़ा हादसा, जैसे इतना बड़ा हादसा कभी भी नहीं हुआ। पूरी कायनात का सबसे बड़ा हादसा होना है, और उससे पहले दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी, कोई रडार, कोई पहले नहीं बता सकेगा कि कब आना है और कैसा हादसा होगा कि लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। अचानक, बिल्कुल अचानक सूरज और चांद बेनूर हो जाएंगे, सितारे बारिश की तरह जमीन पर गिरने लग जाएंगे, बड़े बड़े सैयारे आपस में टकरा कर तबाह बर्बाद हो जाएंगे, जमीन शदीद तरीन जल्जले के साथ लरज उठेगी। हदीसों में आता है, और इतना अचानक होगा, इतना अचानक होगा कि कुछ भी नहीं पता होगा। देखिए, तूफान आने वाला होता है, शहर खाली होना शुरू हो जाते, सैलाब आने वाला होता है, पहले पता होता है बारिश हुई है, हो सकता है सैलाब भी आ जाए। इतना अचानक होगा कि हदीस पाक में आता है, 2 शख्स बाजार में होंगे, एक कपड़ा खरीद रहा होगा, दूसरा बेच रहा होगा। दुकानदार कपड़ा खोलकर दिखा रहा होगा, अभी सौदा भी नहीं कर पाएंगे, कपड़े को वापस लपेट भी नहीं पाएंगे, वो हादसा हो जाएगा। क्या है?
ایک اور حدیث میں مزید فرمایا کہ ایک آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا ہوگا، یہ لقمہ توڑے گا، ابھی منہ تک نہ لے جائے گا، اتنا بھی ٹائم نہیں ہوگا کہ منہ تک لے جائے، اسی دوران وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے۔ قیامت جب آئے گی کسی کو نہیں پتا چلے گا، اتنی اچانک آئے گی، بالکل پتہ ہی نہیں ہوگا لوگوں کو، کوئی پریڈکشن نہیں، کوئی پیشن گوئی نہیں، اور وہ سب کچھ ہوگا جس کا قرآن میں بڑے واضح انداز میں حدیث میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ کیا کیا ہوگا قیامت کے دن، کس طرح یہ چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، ستارے زمین کی طرف گرنے لگ جائیں گے، سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور شدید ترین زلزلہ آئے گا، لوگ حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگیں گے۔ سورہ قارعہ، ویسے تو قرآن کے 30ویں پارے میں بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں جس میں باقاعدہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، لیکن فقط اگر سورہ قارعہ بہت مختصر صورت ہے، 1.25 منٹ میں تلاوت ہو جاتی ہے جس کی، اگر صرف اسی کو پڑھ لیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا خطرناک دن ہوگا۔ قرآن کہتا ہے القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ القارعہ علماء کہتے ہیں قیامت کا ہی ایک نام ہے، دل دہلانے والی۔ کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ تم نے کیا جانا وہ کیا ہے دل دہلانے والی؟ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ فرمایا آدمی ایسے دوڑ رہے ہوں گے جیسے پہلے پتنگے، بارش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش ہوتی ہے اور پتنگے نکلتے ہیں تو وہ کسی بھی لائٹ کے قریب یا کسی بھی جگہ آپس میں اس طرح اڑ رہے ہوتے ہیں کہ ٹکرا رہے ہوتے ہیں، کسی کو ڈائریکشن نہیں پتا ہوتی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، سمجھ نہیں پڑ رہی ہوگی۔ اور پہاڑوں کا عالم کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہا پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی رضائی جب بنا رہا ہوتا ہے اون کے گالے اڑتے ہیں، جب رضائی بنا کر وہ ڈنڈا وغیرہ مارتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اون اڑتی ہے، اور میں ایسے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ سوچئے کیسا منظر ہوگا، کتنا خوف ہوگا، کتنا شور ہوگا، کیسا زلزلہ ہوگا۔ قرآن نے منظر کشی کی ہے، پھر آگے بتایا کہ اعمال تولے جائیں گے، نیکوکار تو چین میں ہوں گے اور گناہگار جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ قیامت کیسے قائم ہوگی اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، آج ٹاپک یہ ہے کہ قیامت آئے گی کب، قیامت آنی کب ہے۔ آئیے یہی سوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، پرکشش سوال ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں، اس کی کھوج میں لگے رہتے ہیں۔ آج قیامت کس مہینے آئے گی، کس دن آئے گی، کس تاریخ آئے گی، اگر غور سے آپ نے سننا ہے۔ نبی پاک سے سوال ہوا، پیارے آقا علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن کریم میں یہی ہے، یہ کوسچن بھی ہے۔ قرآن میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے۔ سبحان اللہ، اس سوال کا جواب رب کریم نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، لا تأتیکم الا بغتہ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی، قیامت سے پہلے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگا، کوئی پریڈکشن نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر ایک چیز پتا چل رہی ہے کہ قیامت جب آئے گی تو لوگ غفلت میں ہوں گے۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی کپڑا لے رہا ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا، ایوری بڈی اپنی چیزوں میں مشغول ہوں گے، غفلت میں ہوں گے۔ جب لوگ اس سے بالکل غافل ہوں گے، اپنی مصروفیت میں ہوں گے، دنیاوی لگن میں ہوں گے، کاموں میں مگن ہوں گے، قیامت کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا، اس وقت قیامت آ جائے گی۔ غور کریں کہ آج ایسا وقت نہیں ہے؟ کس کو فکر ہے قیامت کی؟ کون تیاری میں لگا ہے قیامت کی؟ آج تو لوگ ایسے جی رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے، پلاننگز ہیں، ڈیٹیلز ہیں، شیڈیولز ہیں، کل یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، اس سال یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، 5 سال میں یہ کرنا ہے، 10 سال میں یہ کرنا ہے۔ ان سے پوچھو سب کچھ کرنا ہے، مرنا بھی ہے کہ نہیں؟ سب کچھ تیاریاں ہیں کہ اتنا کمانا ہے، یہ چیزیں حاصل کرنی ہے، دنیا کے یہ ملک دیکھنے ہیں، فلاں فلاں کام کرنا ہے۔ اگر اس پوری پلاننگ میں موت کہاں ہے؟ اگر بیچ میں سے مجھے اٹھا لیا گیا، میں دنیا سے چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کی تیاری ہے؟ قبر کی تیاری ہے، آخرت کی تیاری ہے، قیامت کی تیاری ہے؟ ساری زندگی کھیل کود، دنیا کے مزے، بڑی تعداد اس وقت دنیا میں ایسے جی رہی ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ قبر کی فکر ہے، نہ قیامت کی فکر ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، یعنی دن کھیل کود میں گزارنا ہے، رات سونے میں گزارنی ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ عبادت ہے، نہ تلاوت ہے، نہ خوف خدا ہے،
دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کوئی ٹینشن کوئی فکر کوئی خوف خدا نہیں۔ اب آئی کچھ بزرگوں کے واقعات سنیں، ان کو قیامت کا کیسا خیال تھا، عبادت گزار تھے، نیکوکار تھے، مگر کس طرح لرزتے تھے، کس طرح فکر تھی انہیں اس دن کی۔ سید احمد حرب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک کے نیک بندے تھے، آپ ساری رات جاگتے رہتے، عبادت کرتے رہتے۔ بعض دفعہ لوگ اصرار کرتے یعنی بار بار کہتے کہ آپ سو جائیے، کچھ دیر آرام کر لیجئے، آپ فرماتے جس کے لیے جہنم دہکائی جا رہی ہو، جنت سجائی جا رہی ہو، مگر وہ نہ جانتا ہو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، جہنم میں جانا ہے یا جنت ٹھکانہ ہے، بھلا اس کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ آپ سوچئے فکر کیسی ہے کہ یا تو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، there is no third way، کوئی تیسرا راستہ تو نہیں ہے نا۔ دنیا سے جو بھی جائے گا یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کدھر جانا ہے اس کی ٹینشن کا عالم کیا ہوگا۔ اتنی بڑی ہستی ہیں مگر کہتے ہیں نیند کیسے آ سکتی ہے جس کو پتہ ہی نہیں جانا کدھر ہے، کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤ۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، اس طرح آخرت کی تیاری میں زندگی گزارتے تھے۔ وہ لوگ سوچیں جو بالکل غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، نہ نمازیں ہیں نہ عبادت ہے، بلکہ ایسے لوگوں سے آخرت کی، موت کی، قیامت کی بات کرو۔ ہو سکتا ہے اس وقت ہی کوئی میرا بیان سن رہا ہو تو ہو سکتا ہے شیطان دل میں خیال ڈالے یا مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے، کیوں قیامت کی بات کر رہے ہیں، کیوں مرنے کی بات کر رہے ہیں۔ بات کرو تو بھی ان کو برا لگتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم بات نہیں کریں گے تم مرنے سے بچ جاؤ گے، ہم ذکر نہیں کریں گے تم قیامت کے دن